اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ زبان اور منہ کے بیچ میں آپ نے پردہ لگا دیا، اور پردہ لگانے کے بعد انسان کا بچہ کیونکہ 4 مہینے کے بعد وہ روح والا ہو جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں چلتا پھرتا ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے اسے غذا چاہیے، آپ کی گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، انسان کو چلنے پھرنے کے لیے کھانا اور پانی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اس منہ سے میں کیسے کھلاؤں، اس لیے اللہ نے اس منہ کو پردہ لگا کر کے یہاں پر ایک نالی لگا دیا، ایک ٹوٹی لگا دیا، اور کہا لے اپنی ماں کا خون پی کر کے، اپنی ماں کے خون کو پی کر کے تیری پرورش کروں گا، مگر تیرا منہ کو میں گندا ہونے نہیں دوں گا، تیری ناف کے ذریعے سے، تیری نالی کے ذریعے سے میں تجھے کھانا پہنچاؤں گا۔ وہ احکم الحاکمین نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے۔ وہ لعنت ہے اس مسلمان پر جو مسلمان آج جو ہے محمد رسول اللہ کا نام تو لیتا ہے مگر پھر شراب بھی جا کے پیتا ہے۔ ارے شراب تو پینا دور کی بات ہے، شراب کی طرف دیکھنا بھی اسے نہیں چاہیے۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات کل تک ضرور پہنچے گی، آج کی بات کل تک ضرور پہنچے گی، جو مسئلہ شروع ہوا ہے تو حل تک ضرور پہنچے گی، اور جو آگ تو نے لگائی ہے جھوپڑی میں میری، جو آگ تو نے لگائی ہے جھوپڑی میں میری، وہ آگ تیرے محل تک ضرور پہنچے گی، وہ آگ تیرے محل تک ضرور پہنچے گی۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس عظیم الشان مسجد عائشہ میں جمع ہونے والے تمام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ مسجد میں اپنے عبادت کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کچھ چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ہر مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ مالک وہ کچھ آرڈر دیتا ہے اور کچھ منع کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاملے کو دیکھیں آپ، گھر بنانے والا، گھر کرایہ دینے والا، دکان کرایہ دینے والا، سب کا اپنا اپنا ایک اتھارٹی ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک جو ہے آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی میرے گھر پہ آپ رہو گے تو یہ سارے کام کرنے ہوں گے، یہ نہیں کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ رات میں ہلا گلا نہیں کرنا، زیادہ مہمانوں کو گھر میں نہیں آنے دینا، عام طور پہ گھروں کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پانی زیادہ خرچہ مت کرنا، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری جہان کو بنایا، اور بنانے کے بعد ساری نعمتوں سے اس دنیا کے خزانوں کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد بغرض امتحان کے اللہ نے ان چیزوں کو بھی
بنا دیا جن چیزوں سے انسان کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے انسانوں بچتے رہو شراب کی لت سے اور جوا کھیلنے سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے فال نکالنے سے کہ نفع اور نقصان کا مالک جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں گندگی ہے، شیطان والا عمل ہے۔ اب اللہ نے زمین و آسمان بنا کر کے ہم سب کو وجود بخشا، ہماری زندگی عطا فرمائی، تو اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ کہے کہ بھائی یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، یہ مت پیو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ اب بندہ وہی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل والا ہوگا جو اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرے گا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں سامنے والا تہجد گزار بن جائے، سامنے والا متقی اور پرہیزگار بن جائے، میں ایسا کا ایسا ہی رہوں۔ آپ نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں کہے کہ بھائی میں بہت برا انسان ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ نفاق ہے، بلکہ ہر انسان یہ کہتا ہے فلاں خراب، فلاں خراب، فلاں خراب، سب کی عیبیں تلاش کر رہا ہے، اپنے بارے میں کبھی نہیں کہتا۔ اپنے بارے میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں یہ بات تھی کہ اگر کوئی بات دوسرے میں دیکھتی تو سب سے پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتی۔ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ دوپہر میں گرمی کی شدت، عرب کی سرزمین توے کی طرح بن جاتی ہے، آدمی باہر نکل جائے دوپہر کے ٹائم میں جھلس جاتا ہے۔ ایسی گرمی میں حضرت حنظلہ نکلے اور نکلنے کے بعد ایک زور زور سے آواز لگا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں سے سنے کہ یہ آواز تو حنظلہ کی لگ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں حنظلہ؟ کہا کہ حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کون حنظلہ؟ وہ صحابی رسول جس نے اپنی نوی نویلی دلہن کا سہاگ رات میں چھوڑ کر کے میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، وہ حنظلہ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے راستہ روکا اور روکنے کے بعد کہا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سوچا تم نے؟ منافق؟ کہا ہاں یا ابوبکر ایسے ہی لگ رہا مجھے۔ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ میں جب نبی کے درس میں بیٹھا ہوتا ہوں، نبی کے جو ہے مجلس میں بیٹھتا ہوں، نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دین غالب آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب میں گھر چلا جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتا ہوں، کھیتی میں چلا جاتا ہوں، اپنی تجارت میں چلا جاتا ہوں، تو پھر وہ محبت میں کمی آنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا۔ جب نبی کے پاس جاتا ہوں تو صرف یہ خیال آتا ہے کہ صرف یہی کرنا ہے۔ یہی تو منافق ہے کہ وہاں کچھ یہاں کچھ۔
سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی منافق ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں جب نبی کے سامنے رہتا ہوں تو بس صرف نبی، مگر گھر آتا ہوں تو کیفیت میں تبدیلی آتی ہے. بچے یاد آتے ہیں، گھر یاد آتا ہے، بیوی یاد آتی ہے. تو کہا کہ اے حنظلہ اب اکیلے میں ہم دونوں جائیں گے. ہم دونوں جائیں گے. اب دونوں گئے نبی کے دربار پہ، اور جانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مدینے والے منافق ہو گئے، کہا ہم منافق ہو گئے. آج میں اور اس زمانے میں فرق دیکھیں. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میں پکا مسلمان باقی سب منافق، میں پکا مسلمان باقی سب کافر، ہم پکے مسلمان باقی سارے مشرق والے جہنمی. دنیا کے کوئی تنظیم کے پاس جائیے، اس تنظیم سے پوچھئے بھائی آپ کی تنظیم اور ان کی تنظیم میں کیا فرق ہے؟ کہے گا ہم لوگ ایک نمبر کے ہیں، باقی وہ لوگ سب بیکار. یہ فرق آ گیا ہمارے اور صحابہ کرام کے ایمان کا جو ڈراپ ہے یہاں گرا ہے. صحابہ پہلے ایمان کو اپنے اندر دیکھتے تھے، ہم برائی کو دوسرے کے اندر دیکھتے ہیں، بھلائی سب اپنے سر لے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حنظلہ پہنچے نبی کے دربار پہ اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم دونوں منافق ہو گئے ہیں. نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو صرف اور صرف آپ ہی آپ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. ایمان کے حلاوت و چاشنی ایسی ہوتی ہے کہ ہم صرف آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کچھ نہیں. مگر جیسے ہی ہم گھر جاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے، بچوں کے پاس جاتے، تجارت میں جاتے، کھیتی باڑی میں جاتے، زراعت میں جاتے، تو پھر ایمان کا ڈراپ ذرا ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کی محبت اور وہ دونوں محبت میں دونوں مل جل کے ایک بات آتی ہے کہ یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، مگر یہاں رہتے ہیں تو صرف یہی آتی ہے کہ یہی کرنا. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے. اگر تمہارا ایمان ایسا ہو جائے کہ اندر اور باہر دونوں ایک ہو جائے، نبی کی مجلس میں بھی وہی اور گھر میں جا کے بھی وہی، بیوی بال بچوں کے پاس بھی جا کے وہی، تو پھر آسمان سے فرشتے تمہارے مسافے کے لیے اترنے لگے. معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو ایمان اس کا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب انسان بندہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے مسجد میں بیٹھے لیٹے گھر میں یہاں وہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ، تو اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. پہلے پھر دوسرے پھر تیسرے منزل در منزل طے کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان آسمانوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اور پھر جب قرآن کی تلاوت بند کر کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر تجارتوں میں جاتا ہے، پھر وہ ایمان ڈاؤن ہوتا ہوتا پھر انسان کے پاس آتا ہے. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان کی علامت ایسی چیز ہے کہ جب اللہ والوں کے سامنے جائیں گے، جب کسی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے، ایمان بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، اور جب پھر وہاں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ایمان ڈاؤن ہوتا رہے گا. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا. آج کا موضوع مسجد کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ شراب نوشی پر، گنجڑی پر، چرس پر، افیم پر. اس موضوع پہ بھی آج مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا.
1400 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، کیا کہا تھا کہ شراب ایک ایسی لعنت ہے کہ شراب پینے کے بعد ماں بہن بیٹی کا فرق مٹ جایا کرتا ہے۔ شراب جس کے بارے میں عربی میں بہت مشہور مقولہ ہے، اولہ کرد واوسطہ طاؤس وآخرہ خنزیر، اس کو آپ انگلش میں ایسا کہہ سکتے ہیں، the first stage the monkey، جب پہلی بار شراب پیتا ہے تو بندر بن جاتا ہے۔ بندر کا کام کیا ہے؟ آپ نے بندر کو دیکھا ہے نا، آپ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، بندر کیا کرتا ہے؟ کبھی ادھر پکڑنے جا رہا ہے، کبھی ادھر پکڑنے جا رہا ہے۔ پہلی بار جو شراب پیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے گا اس کو، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ سیکنڈ مڈل اسٹیج اس کا ہوتا ہے طاؤس۔ طاؤس یعنی کہ مور، پیکاک، یعنی جب شراب پیتے پیتے وہ عادی بنتا ہے تو شرابی شراب پی کے ناچنے لگتا ہے۔ مور کی خصوصیت کیا ہے؟ جب مور مستی میں آتا ہے تو وہ ناچتا ہے، تو شرابی ناچتا رہتا ہے۔ دا لاسٹ اسٹیج، شرابی کا جو لاسٹ اسٹیج کیا ہے؟ پگ کے برابر ہو جاتا ہے، خنزیر کے برابر ہو جاتا ہے۔ شرابی جب شراب کا عادی بن جائے، دھت ہو جائے، شراب اس کے سر پہ چڑھ کے بولنے لگے تو پتا چلے گا کہ گندے نالی کے گٹر میں بھی گر جائے اس کو مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے۔ تو شرابیوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی مسلمان شراب کو اپنے منہ سے لگائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بچوں کو جب پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اس کا ہاتھ بناؤ، اے فرشتوں جاؤ اس کا پاؤں بناؤ، لیگ بناؤ، پیٹ بناؤ، پورا جسم بناؤ۔ مگر جب باری آئی اس چہرے کی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے فرشتوں اب تم مت جانا، میں اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تین اور زیتون کی، میں نے جو انسان کو پیدا کیا اس سے بہتر خوبصورت اور کوئی نہیں۔ مور کی خوبصورتی ہے اس کے پونچھ میں ہے، شیر کی خوبصورتی ہے اس کے چہرے میں ہے، مگر انسان کی خوبصورتی سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے۔ اللہ نے سارے جانوروں سے کہا کہ جب تمہیں کھانا کھانا ہے تو اپنے چہرے کو جھکا کر کے زمین پہ کھانا ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے جانوروں زمین پہ جھک کر کے کھاتا ہے، مگر اللہ نے کہا اے بندے میں نے تیرا سر میرے سامنے جھکنے کے لیے بلایا، میں تجھے جھکنے نہیں دوں گا، تیرا سر وہی اپنی جگہ پہ رہے گا، تیرا منہ اپنی جگہ پہ رہے گا، ہاتھ کو نیچے جھکا، لقمہ بنا اور اٹھا کے منہ میں ڈال۔ اتنا عظمت والا سر، اتنا عظمت والا چہرہ، اتنا عظمت والی زبان، اتنی عظمت والا منہ، اللہ نے کیا کہا؟ فی احسن تقویم، ہم نے خوبصورت ذال سانچے میں ڈالا۔ آپ دنیا کی سارے کاریگروں کو ملا لو، آپ دنیا کے سارے جو ہے انٹیلیجنس کو ملا لو، آپ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کو ملا لو، آپ دنیا کی ساری جو ہے فوٹوگرافر کو ملا لو، انسان سے خوبصورت تصویر کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ بنائے گا مگر انسان سے بہتر کچھ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ اب اس انسان کے چہرے کو بنانے کے بعد
اللہ نے کہا اس زبان سے یہ میرا نام لے گا، اس زبان سے میرے رسول پر یہ درود پڑھے گا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد، اس زبان کو کیسے میں ناپاک ہونے دوں؟ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، زبان اور منہ کے بیچ میں آپ نے پردہ لگا دیا، اور پردہ لگانے کے بعد انسان کا بچہ کیونکہ 4 مہینے کے بعد وہ روح والا ہو جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں چلتا پھرتا ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے اسے غذا چاہیے، آپ کی گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول چاہیے، انسان کو چلنے پھرنے کے لیے کھانا اور پانی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اس منہ سے میں کیسے کھلاؤں، اس لیے اللہ نے اس منہ کو پردہ لگا کر کے یہاں پر ایک نالی لگا دیا، ایک ٹوٹی لگا دیا، اور کہا لے اپنی ماں کا خون پی کر کے، اپنی ماں کے خون کو پی کر کے تیری پرورش کروں گا، مگر تیرا منہ کو میں گندا ہونے نہیں دوں گا، تیری ناف کے ذریعے سے، تیری نالی کے ذریعے سے میں تجھے کھانا پہنچاؤں گا۔ وہ احکم الحاکمین نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے۔ وہ لعنت ہے اس مسلمان پر جو مسلمان آج جو ہے محمد رسول اللہ کا نام تو لیتا ہے مگر پھر شراب بھی جا کے پیتا ہے۔ ارے شراب تو پینا دور کی بات ہے، شراب کی طرف دیکھنا بھی اسے نہیں چاہیے۔ مگر میں کہوں گا، بلکہ میں ابھی ایک پروگرام میں گوری پالہ گیا ہوا تھا، وہاں پر بھی یہی اینٹی ڈرگز کے نام سے ایک پروگرام چل رہا تھا، تو وہاں کے علماء اور وہاں کے جو دانشوران، وہاں کے جو سوشل ورکر سب شراب پر بول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ مولانا آج کل کے ہمارے نوجوان شراب سے کہیں اور آگے بڑھ گئے، خالی یہ لوگ شراب سے نشہ نہیں کرتے، شراب سے بھی آگے آگے کی چیزوں پہ نشہ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ دوائیوں کو نشہ کے طور پر استعمال کرتے، ایک ڈھکن پینے سے اس کی کھانسی رکتی ہے، ایک بوتل پی جاتے۔ جائیے آپ میڈیکل میں آپ کو ملے گا، ایک گولی کھانے سے سر کا درد ختم ہوتا ہے۔ ایک ایک نوجوان ایک ایک پتا 10-10 12-12 گولیاں ایک ساتھ کھا جاتے ہیں۔ کہتے میں کیوں کھا رہے ہو؟ کہ اس سے شراب والی سے بھی زیادہ نشہ آتا ہے۔ یہ ڈرگز اسی کو تو کہتے ہیں میرے بھائی۔ اب آگے آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارا فیلڈ بھی میڈیکل کا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس لایا گیا، اس نوجوان کا یہ دونوں ہاتھ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا، یہ دونوں ہاتھ اس کا سڑ چکا تھا، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا سڑا ہوا تھا۔ نوجوان، بالکل نوجوان، میرے خیال سے 22-23 سال کی اس کی عمر تھی۔ میں نے کہا عزیزاً یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت مت پوچھئے، کچھ دوستوں کے ساتھ میں مل گیا، وہ دوست لوگ پہلے مجھے فری کی عادی بنائے، ایک ایک گولی۔ کہتے ہیں کون سی گولی؟ کہا کہ وہ درد والی جو گولی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پانی میں گھولتے ہیں، اس کے بعد انجیکشن سے اس کو کھینچتے ہیں، پھر جو شوگر والا انجیکشن ہوتا ہے، لوگ زندگی بچانے کے لیے شوگر کا، ڈائبٹیز کا انجیکشن لیتے ہیں۔ یہ کمبخت لوگ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدنام کرنے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس انجیکشن کو لے کے نسوں میں مارتے ہیں، نسوں میں مارتے ہیں۔ ایک ایک دن میں 10-10 15-15 انجیکشن نسوں میں لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ ہاتھ جب خراب ہوا تو اس میں لیا، یہ خراب ہوا تو اس میں لیا، یہ خراب ہوا تو اس میں لیا، یہ سارا خراب کر کے جب آیا ہم نے کہا تجھے ڈر نہیں لگا؟ ارے اللہ کے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں مدرسے کھولنے کی ضرورت ہے، جہاں اسکولوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر کالجز کھولنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں اینٹی ڈرگز کا مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، جس طرح میرے جماعتی بھائی دروازہ دروازہ جا کر کے نمازی بناتے ہیں، میرے جماعت کے بھائیوں سارا کام دین کا کام ہے، اس کو بھی دین کا کام سمجھیے۔ رات کے تاریکی میں 11 بجے 12 بجے آپ گلی کوچوں میں نکلیے، جہاں 2-3 نوجوان نظر آئے سمجھ لینا یہ ڈرگ کے ایڈکٹ ہے، یہی لوگ ڈرگ پیتے ہیں، اور رات میں ڈرگ لے کرنے کے بعد
جب دیکھتے ہیں جیب خالی ہے اب کیا کرے گا، کہیں جا کر کے کسی کا مرڈر کرتے ہیں، کسی کا موبائل چھینتے ہیں، کسی کا جیب کترتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ کسی کا مرڈر کرنا یہ بھی شیطان کا عمل، کسی کا جیب کاٹنا یہ بھی شیطان کا عمل، کسی کا موبائل چھیننا یہ بھی شیطان کا عمل، اور یہ سب ہوتا ہے زیادہ تر مسلم محلوں میں ہوتا ہے، مسلم علاقے میں ہوتا ہے۔ برادران وطن کے محلے میں جائیے، رات کے 8:30-9 بجتے ہی سارے لائٹ آف بولیں گے، ان کے گھر سے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ لوگ رات میں وقت پر سوتے ہیں، صبح وقت پر اٹھ کر کے اللہ کی رحمت کو دونوں ہاتھ سے سمیٹتے ہیں، دونوں ہاتھ سے سمیٹتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، اللہ خود اعلان فرماتے ہیں میں آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، میری طرف سے منادی ہوتی ہے کون ہے بیمار جسے میں شفا دے دوں، کون ہے مخلوق جس کی قرض ادا کر دوں، کون ہے بے روزگار جسے روزی دے دوں۔ اس وقت منادی آواز لگاتا ہے، اللہ بانٹتا رہتا ہے۔ مسلمان 3 بجے 4 بجے سونے کی وجہ سے اس وقت سویا پڑا رہتا ہے، اس کی قسمت بھی سو رہی ہے، اس کی زندگی بھی سو رہی ہے، وہ بھی خود سو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بے روزگار میں مسلمان آگے، شراب میں مسلمان آگے، گنجڑی میں مسلمان آگے، جوا کھیلنے میں مسلمان آگے، ماں باپ کو ستانے میں مسلمان آگے، طلاق دینے میں مسلمان آگے، کورٹ کچہری کا چکر کاٹنے میں مسلمان آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں پر جہاں لمبی لمبی فیس دے کر کے بچوں کو اسکول کالج کی ڈگریاں دیتے ہیں، وہیں پر بچے سے پیار و محبت سے رات میں جلدی آنے کی نگرانی کیجیے۔ جو بچہ رات میں جلدی گھر آئے گا وہ شراب کا عادی نہیں بنے گا، وہ ڈرگ کا ایڈکٹ نہیں بنے گا، وہ گندے ماحول میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر وہ کالج میں رہتا ہے یا تو کمپنیوں میں رہتا ہے، رات کا ٹائم یہ جو عشاء سے لے کے 11-12 بجے کا ٹائم ہے، یہی ٹائم ان گجینڈیوں کا ہے۔ جاؤ اپنے اپنے محلے میں، ان غریب علاقوں میں جاؤ، ان غریب محلے میں جاؤ، ورنہ یاد رکھیے گا یہ آگ جیسے امریکہ کی کیلیفورنیا کی محلوں کو جلا دی ہے، ہمارے اور آپ کے محلوں کو بھی یہ نشے کی آگ جلا دے گی۔ اس ظالم نے کیا کہا تھا کہ مجھے حلف لینے دو، 20 جنوری کو میں حلف لوں گا اور اس کے بعد میں جہنم بنا دوں گا۔ اللہ نے چند گھنٹوں میں چٹکی بجانے میں دیر ہے۔ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کو پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ کو ممبروں سے سائن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ کے پارلیمنٹ میں لوگوں کو جمع کر کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ابھی میں اس کا ناک میں دم کرنے والا ہوں۔ ارے اللہ جب کام لیتا ہے تو دنیا کی طاقت حیران و پریشان رہتی ہے۔ اب سے 2-3 سال پہلے اللہ نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا، آج تک دنیا کی طاقت نہیں پتا سکی اس وائرس کا شکل و صورت کیسی تھی۔ آج دنیا کہتی ہے چائنا سب سے آگے ہے، مگر اس چائنا والے کو بھی پتا نہیں چلا کہ وہ وائرس کیسا تھا۔ آج دیکھیے امریکہ ساری دنیا میں اپنی داداگری کرتا ہے، مگر آج اسے خود پتا نہیں چلا کہ وہ آگ کیسے لگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہوا، وہ اللہ جانتا ہے، مگر اس کے غرور کو توڑنے کا علاج۔ کبھی نمرود نے کیا کہا تھا؟ میں ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اسی آگ کو اللہ نے گلزار بنایا
اور اس نمرود کے غرور کو توڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا مچھر، ایک چھوٹا سا مچھر اس کے ناک کی نیشنل ہائی وے میں گھسا اندر. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود لوگوں کو مزدوری پہ لیتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے مارو، جتنے زور سے مار سکتے ہو. اور جب جوتا کھاتا تھا تو مچھر خاموش ہوتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا. جیسے پھر جوتا مارنا بند، پھر مچھر اندر سے کاٹنا شروع کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی جوتا مارنے والے نے غصے میں آ کر کے اس کا سر پھوڑا، اور جب سر پھوٹا تو مچھر نکلا اور باہر اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ کے سامنے اس مچھر نے کہا اے اللہ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، میری مزدوری آپ مجھے دے دیجئے. اللہ نے کہا کہ مچھر تو کیا لینا چاہتا ہے؟ ساری دنیا دے دیتا ہوں. کہا مجھے ساری دنیا نہیں چاہیے، میری ٹانگ وہاں اٹک گئی تھی، ٹوٹ گئی ہے، وہ ٹانگ مجھے دے دیجیے. ایک مچھر کو بھی سمجھ میں آیا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ جسم بہت انمول چیز ہے. مگر مسلمان نوجوان کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنے جسم کے پھیپھڑے شراب پی کے برباد کر رہا ہے. پوچھے جا کے ڈاکٹروں سے، جو شراب کے عادی ہے، جو گنجیڑی ہے، جو پیٹرول سے نشہ کرتا ہے، جو دوائیوں سے نشہ کرتا ہے، وہ ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، اس کی کڈنیاں فیل ہوتی ہے، اس کے جو ہے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کو لاسٹ میں کینسر کا مریض بن کر کے دنیا سے، لعنتی بن کر کے دنیا سے جاتا ہے. اور بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اسی کو شاعر نے کیا کہا تھا اس امریکہ کے آگ کے بارے میں کہ آج کی بات کل تک ضرور پہنچے گی، جو شروع ہوا ہے وہ حل تک ضرور پہنچے گی. جو آگ تو نے لگائی ہے میرے جھوپڑی میں وہ تیرے محل تک ضرور پہنچے گی. اللہ نے اس کے محل تک پہنچا کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے، لوگوں صرف میں اس زمانے میں ابابیل نہیں بھیج سکتا، میں آج بھی بھیج سکتا ہوں. اس زمانے میں نمرود کو نہیں مار سکتا، آج بھی مار سکتا ہوں. فرعون کو اس زمانے میں نہیں مار سکتا، آج بھی مار سکتا ہوں. نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں اللہ کو راضی کر لو، اپنی رضا کی، اللہ کی رضا کی زندگی گزارو. اللہ سے کبھی مقابلے پر مت آؤ، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے جو انسان سود کھاتا ہے وہ میرے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ لعنت، شراب کی لعنت اور سود کی لعنت سب سے زیادہ مسلمانوں میں آ گئی، کھانے اور کھلانے والے دونوں. بہرحال وقت ہو چکا ہے. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ یہاں کے مسجد کے ذمہ داروں نے طے کیا ہے کہ ہم لوگ اینٹی ڈرگ کا پروگرام کریں گے، محلہ محلہ، گلی گلی جائیں گے. یہ بھی دین کا کام ہے، اس کو بھی دین سمجھ کر کے کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے. انشاءاللہ میں بھی اپنے وقت کے حساب سے جتنا ہوگا میں بھی ساتھ دوں گا. انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. اپنے اپنے محلے میں، گلی کوچوں میں، قرب و جوار میں جھانک کے دیکھیے کون لڑکا رات میں دیر سے آتا ہے. پیار سے پوچھے بیٹا کہاں گیا تھا، تھپڑ مار کے نہیں. آج کا زمانہ تھپڑ مارنے کا نہیں ہے. پیار سے پوچھے کہاں گیا تھا، اس کو سمجھائیے، ماں باپ کی یاد دلائیے اس کو. انشاءاللہ وہ بچہ سدھر جائے گا. وہ بچہ بھی ہمارا ہی نوجوان ہے، بہک گیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.